اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، شعبان المعظم کے فضائل پر لکھی ہوئی اپنی تصنیف آقا کا مہینہ کے شروع میں ہی درود پاک کی ایک بہت زبردست روایت نقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضری نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد تو آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ عز و جل، آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کے پارہ 11 سورہ توبہ کی یہ 128 نمبر کی آیت، یہ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی، جو الحمدللہ عز و جل سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے ہمارے بزرگوں میں بھی گزرے ہیں اور ان سے ہمارا اس طریقت میں سلسلہ جا کر ان سے ملتا ہے، بہت بڑے اللہ عز و جل کے ولی گزرے ہیں، تو ان کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ تو جن جن اسلامی بھائیوں سے مدنی چینل کے ناظرین سے بن پڑے اس مطلب کہ ملک اب معمول کو اپنانے کی کوشش فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ہم آپ کی فون کالز، ویڈیو سوالات اور مسائل کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں
پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آپ بھی چاہیں تو ہمارے سلسلے میں بصورت آواز شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ مسلسل چند نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، جو ہمارے اندرون ملک کے کالرز ہیں وہ کن نمبر پر کال کریں، جو بیرون ملک سے کال کرنا چاہیں وہ کن نمبر پہ کال کریں، یہ سب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی سے لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو کوئی پریشانی ہے، مثلاً بیماری، بے روزگاری، تنگ دستی، گھریلو ناچاقی، جادو، جنات یا آسیبی معاملات کا شکار ہیں، نیز کاروباری رکاوٹوں کا سامنا ہے یا کاروبار، گھر بار، روزگار میں برکت نہیں، جاب نہیں مل پا رہی، شادی یا روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے، آپ ان کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کا استخارہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کا روحانی علاج بھی درکار ہے، تو یہ نمبر جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس پر آپ کال کیجئے۔ اگر کال نہیں ملتی تو بھی آپ مایوس نہ ہوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ساری دنیا میں یہ ایک ہی نمبر ہے جس پر دنیا بھر سے کالز آتی ہیں۔ یہ الحمدللہ 16 لائنوں پر جم کرتا ہے، 02134858711۔ یہ 20 گھنٹے کی یہ سروس ہے، ابھی بھی سروس جاری ہے، جاری رہے گی رات بھر، اور صبح 5 بجے تک یہ سروس ہماری جاری رہے گی، پھر سروس 9 بجے تک یہ مطلب آف ہو جاتی ہے، 9 بجے دوبارہ سروس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس پہ لیکن اسلامی بہنوں کو کال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر بھی کال نہیں مل پا رہی تو آپ کے پاس پلان سی بھی موجود ہے، ایک اور آپشن ہے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net کے ہوم پیج پر روحانی علاج نامی سروس کو آپ جب کھولیں گے تو اس میں ہاتھوں ہاتھ استخارہ کا بھی ایک آپشن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس آپشن کو جا کے کلک کریں گے، ایک فارم کھل کر سامنے آ جائے گا، اس پر جو فارم آسان انداز میں ایک فارم بنا ہوا ہے، نام، اپنی والدہ کا نام، عمر وغیرہ اور جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک آپ باکس بنا ہوا ہے، اس میں اپنا مسئلہ سبمٹ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نہ صرف استخارہ کر دیں گے بلکہ اس کا روحانی علاج، اور ممکنہ صورت میں اگر آپ کو اس کے تعویذات اگر درکار ہوں تو دعوت اسلامی کی اسی سروس پر آپ ایکوائرنگ تعویذات عطاریہ پر بھی آپ چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں سے تعویذات عطاریہ اپنے پوسٹل ایڈریس پر منگوا سکتے ہیں۔ اس کے اخراجات آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعوت اسلامی خود انشاءاللہ عز و جل، آپ گھر بیٹھے رہیے، آپ کو گھر کے ایڈریس پر انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ روانہ کر دیے جائیں گے۔ آئیے اب اپنے ناظرین اور اپنے مدنی چینل کی جو اس سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ استخارہ کرانا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مجھ پہ نا اثرات ہیں، تو میں وہاں جاتا نہیں ہوں، تو انہوں نے میرا ٹی شرٹ وغیرہ بھی منگوایا تھا، تو پاپا لے گئے تھے مگر انہوں نے کہا کہ بچے کو ساتھ لائیں، تو میں ابھی تک گیا نہیں ہوں، تو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ مجھ پہ اثرات ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے۔ اور میری والدہ کا نام شہانہ ہے اور والد صاحب کا نام محمد اسلم ہے اور میرا نام ہے طلحہ نقشبندی۔ میرا نام کامران خان ہے اور میں یہاں پہ کافی عرصے سے آ رہا ہوں، اور میری والدہ کو کڈنی کی پرابلم تھی، جو میں یہاں سے کارڈ بھی میں نے کروائی ہے اور یہاں سے میں پانی بھی لیتا رہا ہوں اور پلیٹیں بھی لکھوائی ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت کافی بہتر ہیں میرے یہ تعویذات کرنے سے، اور میں چاہوں گا کہ میری والدہ کے لیے کوئی روحانی علاج بھی بتایا جائے۔ میرا نام محمد علی ہے، عبادت میں دل لگنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ میرا نام محمد امین ہے اور والدہ کا نام کلثوم۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں پردے جو لگے ہوئے تھے اس کو اتارے دھونے کے لیے، تو اس میں سے کیلیں نکلی اور گری، اور جب نیچے ڈھونڈنے گئے تو غائب ہو گئی۔ براہ کرم اس طرح کر کے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ، اسلامی بھائیوں نے بذرا ویڈیو سوالات ہم سے چند سوالات کیے ہیں۔ سب سے پہلے طلحہ بھائی، ان کا مسئلہ یہ کہ ان کو مطلب یہ گمان ہے ان پہ کسی نے اثرات کر دیے، کسی عامل کے پاس ان کی شرٹ لے گئے، انہوں نے بھی یہ غالباً بتایا کہ اثرات کے معاملات ہیں، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ کامران بھائی انہوں نے ماشاءاللہ مدنی بہار پیش کی ہے کہ ان کی والدہ کو گردے کا مسئلہ تھا، تعویذات عطاریہ کا سلسلہ چلتا رہا، الحمدللہ عز و جل اس سے انہیں بہت افاقہ ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کی اور بھی بے شمار مدنی بہاریں، یہ تو وہ ہوتی ہیں جن کو ہم یعنی کہ مطلب
ہم جن تک پہنچ رسائی ہو جاتی ہے ہماری، لیکن ایک مطلب ایک تعداد بے شمار مدنی بہاریں وہ ہیں کہ الحمدللہ وہ روبہ صحت ہو جاتے ہیں، اور ہم تک یعنی کہ یا تو ہم ان کی مدنی بہار مطلب بعض اوقات وہ آ کے ظاہر ہے وہ روبہ صحت ہو جاتے ہیں، تو مطلب کبھی ملاقات ہو جاتی ہے تو بتا دیتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ تو ان کی والدہ کے لیے فی الحال گردے کا کوئی علاج ہو تو عطا فرما دیجئے، اور یہ علی بھائی ان کا عبادت میں دل نہیں لگتا، تو ان کا بھی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے۔ باقی طلحہ بھائی اور امین بھائی آپ کا ہم استخارہ کر کے دے رہے ہیں کہ کیا معاملات ہیں آپ کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گردے کے امراض کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ماہ ناز تالیف مدنی پنصورہ اور گھریلو علاج میں بھی اس کا علاج موجود ہے۔ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر جگر، معدہ اور گردوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے اوپر دی ہوئی آیت مبارکہ، اعراب لگانے کی حاجت نہیں، البتہ دائرے والے حروف کھلے رکھیے۔ صبح، دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے۔ مدت علاج 40 دن ہے۔ اس کے علاوہ اسی رنگ سے لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجئے۔ اسلامی بہنیں اپنے گلے میں اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں۔ یہ علاج جگر، معدے کے علاوہ گردوں کے لیے بھی مفید ہے۔ جب بھی تعویذ پہننا ہو اس کو پلاسٹک کوٹنگ یا موم جامع کر لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی بھائی آپ نے اپنا مسئلہ بتایا کہ آپ کا عبادت میں دل نہیں لگتا، تو آپ کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فضائل اورا سے انشاءاللہ عز و جل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ یا عفو یا عفو یا عفو یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا قہارو یا قہارو یا قہارو ہی پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا۔ اور یہ کہ مزید یہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ ہردم وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، اس کی برکت سے اچھے متقی، پابند سنت، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والے، یعنی ایسے اس طرح کے انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کی صحبت نصیب ہوگی۔ اور صحبت جو ہے یہ اپنا اس کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ یہ کہ وہ ہے نا ایک روایت ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو اچھوں کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر فروش کی دکان، کہ عطر فروش کی دکان میں کوئی چلا جائے، اگرچہ عطر نہ بھی خریدے پھر بھی اس کی خوشبو سے وہ مطلب فیضیاب ہوتا رہتا ہے، وہ اس کے مسام معطر ہو جاتے ہیں،
اس کے باطن میں اس کی خوشبو کا ایک مطلب وہ ہو جاتا ہے، وہ نکل کے باہر بھی آتا ہے تو اس خوشبو کا اثر اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اور برے کی صحبت ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی بھٹی، کہ اگر وہاں جا کر بندہ اگر بیٹھے کام نہ بھی کرے تو بھی اس کی چنگاریاں اور اس کا دھواں اور اس کی بو جو ہے تو اسے داغدار کرتے۔ تو اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ عز و جل، عبادت میں دل لگے گا۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آپ شرکت فرماتے رہیں۔ مدنی قافلوں میں سفر، یہ تو عبادت میں دل لگانے کا بہترین یعنی کہ ذریعہ ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل جماعت کی پابندی نصیب ہوتی ہے۔ نوافل فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کا ذہن بنتا ہے، اور علم دین سیکھنے کی، تلاوت قرآن کی، ذکر و درود میں مشغول رہنے کی مطلب اس کا ذوق، اس کا شوق نصیب ہو جاتا ہے۔ تو آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگے گا۔ سب سے پہلے طلحہ بن شاہانہ کا استخارہ ہوا، آپ کے ساتھ کوئی اثرات، جنات، جادو کے معاملات کا اشارہ تو نہیں مل رہا، آپ کے ساتھ فی الوقت جو اشارہ ملا ہے وہ نظر بد کا آیا ہے۔ تاہم چونکہ آپ نے اپنا مسئلہ نہیں بیان کیا کہ آپ کو کس طرح کی تکلیف اور مسائل کا سامنا ہے، تعویذات عطاریہ کے وسیلے سے آپ رجوع کیجئے، تعویذات عطاریہ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امین بھائی آپ کا استخارہ ہوا، آپ کے گھر میں عملیات کے ساتھ ساتھ کچھ جنات کے اثرات کے معاملات کا بھی اشارہ مل رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو میں اس کا روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ آپ گھر میں آیت الکرسی شریف لکھ کر اس کو کہیں پلاسٹک کوٹنگ کر کے اس کو آویزاں کر دیں، انشاءاللہ عز و جل یہ آیت الکرسی شریف کی برکت سے آپ کے گھر سے جنات وغیرہ کے معاملات سے آپ کو خلاصی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو چاہیے کہ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ختم شریف کروا لیں۔ اسی جو شرکائے ختم شریف ہیں وہ پانی پہ دم بھی کر دیں، اور روزانہ مغرب کے وقت یہ پانی اپنے گھر کے 4 کونوں پر چھڑکنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں جو بھی اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، جادو کے معاملات ہیں، ان سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور تعویذات عطاریہ کے وسیلے سے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ مزید کالز چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں فہد بول رہا ہوں بہاولپور سے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بھی چیز یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے۔ فہد بھائی انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرے بیٹے کا نام شہزاد اسلم ہے، اور اس کو 3-4 سال سے نزلہ بخار ہوتا ہے، اس کی ایج 11 سال ہے، اور اس کی والدہ کا نام ہے رانی شہزاد۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام انصر اطاری، والدہ کا نام زرینہ بیگم، اور دیکھیں کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہے، کھانا کر بتا دیں۔ اچھا یہ ذرا نام دوبارہ بتا دیجیے گا، اس کا نام سمجھ میں نہیں ہے اس کالز کا، اس کالر کا۔ جی میرا نام انصر اطاری، والدہ کا نام زرینہ بیگم، اور دیکھیں کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہے، کھانا کر بتا دیں۔ انصر بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے دیکھتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ گھر کی خیر و برکت کے لیے، کاروبار کی خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ، گھر کی برکت کے لیے، کاروباری خیر و برکت کے لیے وظیفہ دے دیں۔ ایک اور کال چلا دیجیے گا۔ میں ملک کلا سے بات کر رہا ہوں، مجھے بہت پریشانی ہے، رنگ بسی میں بے روزگار ہوں، میرے کو بتا دیں استخارہ کر کے برائے مہربانی کہ میرے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں۔ بے روزگاری کے مسائل ہیں، لیکن نام اور والدہ کا نام نہیں بتایا، تاہم آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتے ہیں۔ اچھا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح میرا نام طالح کنت، یہ آپ کو جو شعر سنا ہے یہ غالباً حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس میں لکھا ہوا ہے، تو یہ مطلب کہ ان سے مطلب کہ تو روایت کا لفظ استعمال کیا تھا غالباً، تو روایت عموماً جب کوئی سنتے ہیں تو وہ یہی ذہن میں آتا ہے یہ شاید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مروی ہے یا کوئی صحابہ کرام سے کوئی مروی ہے، تو یہ جو ہے تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی غالباً یہ مطلب کہ مقولہ ہے۔ مزید کال ہو تو چلا دیجیے۔ میرا نام غلام ناصر اطاری ہے، میں بکرا پڑی لہری کا رہائشی ہوں۔ میری بہن کے ساتھ
جنات کا مسئلہ تھا جو کہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے. مزید کچھ روحانی علاج عطا کر دیجیے. میرا نام محمد قاسم اتاری ہے. میں باغ جامی کا رہائشی ہوں. میرے بڑے بھائی 2 مہینے سے لاپتہ ہیں. میری عرض یہ ہے کہ ان کا استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ وہ کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں، اور اگر ان کے لیے کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی عنایت فرما دیں. بھائی کا نام عدنان ہے اور والدہ کا نام ریحانہ پروین ہے. میرے بچے عبدالباسط چھوٹے والے کا نام ہے، اس کا والدہ کا نام ہے اسما. ان کو جو ہے بچوں کو تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہے، اور یہ پڑھائی کے معاملے میں بالکل ایک دم وہ ہوتا جا رہا ہے کمزور. ان کے بارے میں کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں انشاءاللہ. یہ ایک عیسائی بھائی گھر کی برکت، کاروباری خیر و برکت کے لیے ان کو وظیفہ درکار ہے. اچھا، دوسرے عیسائی بھائی انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. ان کے ساتھ بے روزگاری کے معاملات ہیں، کافی عرصے سے ان کے پاس روزگار نہیں ہے. ذہن نصیب ان کو کوئی روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ان کو مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب بھی مل جائے. مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے الحمدللہ بے شمار ایسے بے روزگار جن کے پاس روزگار نہیں ہوتے تھے وہ گئے، قافلوں میں سفر کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، اس کی برکت سے الحمدللہ وہ صاحب روزگار ہو گئے. اچھا، غلام ناصر بھائی انہوں نے مدنی بہار پیش کی. ان کی بہن کے ساتھ جنات کے معاملات تھے، الحمدللہ تعویذات عطاری کی برکت سے ان کی بہن کے جو جنات کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو چکے. مزید کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرما دیجیے. باقی جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا کہا، ان کے استخارے کر کے ان کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزگار کے حوالے سے ورد ممکن ہو تو تحریر فرما لیجیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ماہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 4 پر جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جنات وغیرہ سے حفاظت کے لیے رات میں سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس یہ پڑھ لیجئے. پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اچھی طریقے سے جسم پر اپنے پھیر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جنات وغیرہ سے حفاظت رہے گی. اور گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیاطین سرکش جنات گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے. فہد بھائی کی کال تھی یادداشت کے حوالے سے. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی ہر کتب پر صفحے اول پر ایک دعا ہوتی ہے، اگر پڑھنے سے پہلے سبق پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے تو الحمدللہ عز و جل سبق یاد ہو جاتا ہے. سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ پڑھ کر سبق یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سبق وغیرہ بھی یاد ہو جائے گا. اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر یا قوی یا قوی یا قوی انشاءاللہ عز و جل اس کی پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو حافظہ قوی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حافظے کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ
یہ روحانی علاج وغیرہ پیش کیے، کیا کوئی ایسے اسباب بھی ہوتے ہیں، ایسے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے؟ آج کل یہ شکایت عام ہے کہ جو یاد کرتے ہیں بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہے۔ یہ بالخصوص گناہوں کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں، تو گناہوں سے بچا جائے، نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی کیے جائے، قافلے میں سفر کیا جائے، اجتماع میں شرکت کی جائے، تو الحمدللہ عز و جل یہ وہ جگہیں ہیں، ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے، دوسرے اسلامی بھائیوں کی اصلاح کا بھی ذہن بنتا ہے الحمدللہ۔ درست فرما رہے ہیں، وہ النسیان من العصیان، کہ نسیان جو ہے وہ عصیاں سے ہے، تو گناہوں سے بچا جائے، ساتھ میں نیکی کے کاموں میں تاخیر کرنے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذا میں بھی ایسی معاملات جو اختیار کرے، کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے اطباء کے نزدیک حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، تو خاص طور پر ٹی وی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، گانے باجے سننا، بد نگاہی کرنا، یہ چیزیں تو حافظے کے لیے زہر قاتل ہے، تو ان سے بچا جائے۔ اور اگر ان کا ظاہر ہے امراض کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کا تدارک کرنا ضروری ہوتا ہے، مثلا جس کو بخار ہے، جس کو نزلہ ہے، وہ اگر اس کا علاج نہیں کرے گا تو اس کو نمونیا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے نمونیا اور بڑھ جائے، مرض اور طول کھینچ جائے اور وہ اس کو قبر میں ہی اتار دے۔ تو اسی طرح یہ دنیاوی امراض کا ہم علاج کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی ہمیں اپنے ان باطنی امراض کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ تو اس کا مکتبۃ المدینہ سے بہت زبردست ایک رسالہ ہے، ایک آنکھ والا آدمی، ایک آنکھ والا آدمی، ایک آنکھ والا آدمی، یہ رسالہ ضرور بالضرور حاصل فرمائیں، اس کا مطالعہ فرمائیں، بار بار مطالعہ فرماتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے، مطلب جس کا آنکھوں کو مس یوز کرنے کی عادت ہو، جس کی انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے اس کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح جو ماشاءاللہ آپ نے عمل بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ الحمدللہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر دم کرتے اور بدن اقدس کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے، مگر ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر اور چہرے سے ہوتی اور جسم اقدس کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل کیسے ہی جنات کے معاملات ہوں، کیسے ہی جنات کے وار ہوتے ہوں، جادو کے معاملات ہوتے ہوں، انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرنے کی برکت سے حفاظت رہے گی۔ آپ مکتبۃ المدینہ کا یہ رسالہ ایک آنکھ والا آدمی، سبحان اللہ، اسے آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے آقا حضور غوث پاک علیہ رحمۃ اللہ رزاق کے سب نیلے گنبد شریف کی نسبت سے یہ نیلے رنگ کا رسالہ آپ کے سامنے، اس کو ضرور حاصل فرمائیے، اس کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل یہ باطنی مرض، یہ جو مرض جس کو لاحق ہو گناہوں کا، کہ بدنگاہی کی عادت ہو، آنکھوں کو مس یوز کرنے کا اس کا مطلب کہ معمول ہو، وہ اس رسالے کا، بلکہ ہر کسی کو چاہیے، اسلامی بھائی کو، اسلامی بہن کو، ہر ایک کو چاہیے کہ اس رسالے کا بغور مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھنے کی بے شمار برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ اب کالز وغیرہ جن کے استخارے ہوئے، یہ اپنے اپنے مسائل، اپنے استخاروں کے جواب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے انصر بھائی، آپ کا استخارہ ہوا، کوئی عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا آپ کے ساتھ، آپ کو چاہیے روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی جادو، عملیات وغیرہ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، قاسم بھائی آپ نے کال کی بھائی عدنان کے حوالے سے، تو یہ لاپتہ ہیں، الحمدللہ استخارے میں ان کے جلد خبر موصول ہونے کا بھی اشارہ آ رہا ہے اور خیریت سے ہونے کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراق صفحہ نمبر 233 پر غائب شخص کو گھر پہ لانے کا عمل لکھا ہوا ہے کسی بزرگ کے مزار کے پاس، اور یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر یہ آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ یہ 990 بار پڑھیے،
پھر ایک بار پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کر بھائی کے مل جانے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ واپس آ جائے گا۔ اچھا، عبد الباسط بن اسما پڑھائی کے معاملے میں کمزور ہیں، کوئی عملیات، جادو، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، اس کے لیے آپ روحانی علاج کے لیے آپ کو لینی ہوگی کتاب مکتبۃ المدینہ سے فرعون کا خواب۔ اس کے بالکل آخری، جیسے ایک پیج ہوتا ہے سر ورق ہوتا ہے، ٹائٹل پیج ہوتا ہے، تو اس کے بالکل پیچھے کی جانب ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، مطالعے میں دل نہ لگتا ہو، حفظ قرآن میں دل نہ لگتا ہو، اسی طرح جامعہ میں جو طالب العلم ہوتے ہیں بعضوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن پلے خاک بھی نہیں پڑتا، بالآخر کتاب بند کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ فرعون کا خواب، اس کے جو آخری جو مطلب صفحہ ہے اس کے اوپر ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، ٹھیک ہے، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اسے 101 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلاتے رہیے، اور جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا۔ مزید کالز چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام نوید، والد کا نام عارف اور والدہ کا نام شمیم۔ تو ہمارے گھر میں لڑائی چل رہے ہیں، اگر باہر میں بھی رکاوٹ ہے تو یہ استخارہ کر کے آپ بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے، جادو بھی تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام ریاض احمد اتاری ہے، میں مصطفیٰ آباد دلیانی ضلع قصور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچوں کی امی کے گردوں کا مسئلہ ہے اور جگر جو ہے اتنا بڑا ہوا ہے، بڑھ گیا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ خون نہیں پیدا کر رہا، اس کے لیے روحانی علاج دال کریے آپ۔ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، میں بھی خود بیمار رہتا ہوں، میرے بچے بھی بیمار رہتے ہیں، اور مجھے جو ہے کالا زرکان ہے۔ میرا نام ہے محمد حسین۔ محمد حسین بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، انشاءاللہ روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میری امی ہے، وہ بیمار رہتی ہیں، ان کو جوڑوں کی درد ہے، درد میں مبتلا رہتی ہے، کافی علاج کروایا لیکن کوئی فرق وغیرہ نہیں ہے۔ والدہ کو جوڑوں کا درد ہے، روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی، میرا نام سمیع اللہ ہے اور میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا جسم درد رہتا ہے، ان کا نام منیبہ، والدہ کا نام ہے مقبول اختر، اور کافی جسم میں درد رہتا ہے، اس کا روحانی علاج کائنڈلی وہ بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور کال چلا دیجیے گا۔ محمد افضل گجر خان تو بول رہے ہیں، بھائی خان تو میرے گھر میں خون کے چھٹے پڑتے ہیں، اس کے لیے بتائیں کہ کیا، اگر 5-6 بار پڑ چکے ہیں اور بیمار ہیں سب لوگ۔ گھر میں خون کے چھینٹے، استخارہ کر کے اس کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ یہ ریاض بھائی جگر بڑا ہوا ہے اور ان کے لیے روحانی علاج بتا دیجئے، اور دیگر بیماریاں بھی ان کو ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو اسلامی بھائی ہیں، گھر میں ان کے پریشانی ہے، سب بیمار ہیں، خود انہیں بھی یرقان کا مرض ہے، تو ان کے لیے بھی روحانی علاج۔ اس کے بعد جو اسلامی بھائی ہیں، ان کے جوڑوں کی درد کی شکایت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جوڑوں کا درد دور فرمائے، ان کا بھی روحانی علاج ان کو ارشاد فرما دیجیے۔ باقی جن اسلامی بھائیوں نے یہ اپنے لیے یا کسی کے لیے استخارے کا جو کہا، ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگر کے لیے اور کالا یرخان وغیرہ جو امراض بتائے گئے ہیں، اللہ عز و جل ان سب کو صحت کاملہ عافیہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے شفائے امراض، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ماہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر
शिफाए अमराज मौजूद है। तो बावुज़ू मरीज़ को लिख कर दें, बावुज़ू मरीज़ को लिख कर दें कि ज़बान से चाटे या पानी में घोलकर पिला दें। शिफा होने तक ये अमल बराबर करते रहें। बिइज़्निल्लाह मौत के सिवा हर मर्ज़ को मुफीद है। दूसरा अर्ज़ बताया कि काला यरकान भी है, तो इसके लिए भुने हुए चने ले लीजिए, तकरीबन आधा किलो के करीब, और छिले हुए हो तो बेहतर है। इस पर 3 मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास ये पढ़कर दम कर दीजिए और थोड़े थोड़े चने ये खाते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल यरकान, काला यरकान हेपाटाइटिस वगैरह के लिए मुफीद है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते मौजूद हैं। आपके करीब जो तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता मौजूद है, यहाँ तशरीफ़ ले जाइए। इस्लामी भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल उतारे का अमल होता है। इसके लिए 7 अदद 4 इंच की मोटे सुएँ, लिहाफ सीने वाले 7 अदद सुएँ और 3 पाव भुने हुए छिले हुए चने, 1 कोरा मिट्टी का प्याला और 1 पानी की बोतल, ये आप ले जाएंगे तो इस्लामी भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल वहाँ पर तावीज़ात के बस्ते पे उतारे के अमल की तरकीब है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत से चंद बार उतारे से शिफा याबी हासिल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। इस्लामी बहनों के लिए हेपाटाइटिस वगैरह, पीलिया वगैरह के सिलसिले में चने और 7 अदद दुपट्टे 2-2 गज़ या 2 मीटर के ये ले जाने होते हैं तावीज़ात के बस्ते पर, वहाँ से दम करके दिए जाते हैं। तो इस्लामी बहनें मगरिब से मगरिब तक ये इसको ओढ़ने की तरकीब होती है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल कार्ड का हमारा बहुत प्यारा अमल है। हर मर्ज़ के लिए, हर मूज़ी मर्ज़ के लिए कार्ड का अमल करवाइए। और प्लेटों वाला कोर्स है, 40 प्लेटों का कोर्स होता है। ये प्लेटें लिख कर दी जाती हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये पिएंगे, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने चाहा शिफा याबी हासिल हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोड़ों के दर्द के लिए इस्लामी भाई की वालदा का है मसला, तो चलते फिरते उठते बैठते या गनीयु या गनीयु या गनीयु ये पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दर्द में इफाका होगा। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर पाँव पर और हाथ में दर्द, पाँव में दर्द के लिए डोरियाँ पढ़कर दी जाती हैं, वहाँ से ये डोरियाँ हासिल कर लीजिए, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सबसे पहले साईं भाई जिन्होंने अपना मसला बताया, घर में इनके मसाइल हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कोई आपके घर में अमलियात, जादू, बंदिश के मामलात का इशारा नहीं आ रहा, इसके लिए आपको मैं रूहानी इलाज अर्ज़ कर देता हूँ। इसका मामूल बना लीजिए। जब भी घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंदर दाखिल हो। फिर सबको सलाम भी कीजिए। सलाम करने के बाद फिर 1 मरतबा सूरह इखलास और फिर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नज़राना पेश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल घर से बीमारियां, परेशानियां और नाचाकियां वगैरह के मामलात दूर हो जाएंगे। समीउल्लाह भाई, आपने कॉल की मुनीबा के हवाले से, अल्लाह तबारक व ताला इनको शिफा अता फरमा दे। इनके साथ कोई अमलियात, जादू, बंदिश वगैरह के मामलात का इशारा नहीं आ रहा, इनके साथ बीमारी का इशारा आ रहा है। इनके लिए रूहानी इलाज समात फरमा लीजिए। पारा 28 सूरतुल हशर की ये आयत मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। मकतबतुल मदीना की मतबूआ मदनी पंसूरा सफ़ा नंबर 243, पेज नंबर 243 पर ये अमल लिखा हुआ है दर्द आज़ा के लिए। तो नमाज के बाद ये आयत मुबारका जो पढ़कर सुनाई, ये पढ़कर दोनों हाथों पर दम करके दर्द की जगह पर मलते रहिए। ता हुसूल शिफाई अमल जारी रखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल।
جسمانی تکالیف سے نجات حاصل ہوگی۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں یہ ہاتھ پھیرنے ہیں۔ اب افضل بھائی، آپ کے گھر میں معاملات آ رہے ہیں، کچھ جادو کے اور کچھ اثرات، جنات کے اثرات کے معاملات کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے، تاہم اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، متفکر نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب بہتر فرمائے گا۔ اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو گھر میں ایک اذان دینے والا سفید مرغا یہ رکھ لیجئے، کہ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے جنات وغیرہ دور بھاگتے ہیں، اور اس کے مطلب کہ جادوگر وغیرہ بھی وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ ترکیب بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں آپ کے جو بھی یہ اس طرح کے معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ عمل بھی کر لیں، وہ یہ کہ گھر میں سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ یہ پڑھ لیں یا کسی صحیح خواں سے پڑھوا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی گھر سے یہ اس طرح کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں گھر میں تلاوت قرآن اور دیگر اعمال حسنہ، ذکر و درود وغیرہ یہ سب سلسلہ جاری رکھیے۔ ذہن نصیب روزانہ 7 منٹ درس فیضان سنت کا سلسلہ بھی شروع فرما دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ کنز الایمان، یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کا ترجمہ ہے، اردو ترجمہ ہے۔ تو اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مع ترجمہ کنز الایمان ہوتا ہے وہاں سے بھی جنات دور بھاگتے ہیں۔ ذہن نصیب گھر میں آپ قرآن پاک تو آپ نے رکھا ہی ہوگا ظاہر ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک کا یہ نسخہ بھی حاصل فرما لیجئے مکتبۃ المدینہ سے، ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان، اور روزانہ اس کی 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نور قرآنی کی برکت سے آپ کے گھر میں جنات جو ہے دفع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل گھر سے شریر جنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مزید کالز وغیرہ چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد نعمان خالد ہے، میں واقعہ کا رہنے والا ہوں۔ کاروبار میں برکت کے لیے اور اس میں جو ہے نا زیادہ تر دل نہیں لگتا۔ دوسرا یہ کہ والدہ میری جو ہے نا بہت بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے کیا ہے، ان کے اوپر کوئی اثرات ہیں یا کوئی بیماری ہے بتا دیا جائے۔ کاروبار میں بے برکتی اور دل لگ جائے اس کا وظیفہ، والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے روحانی علاج بیماری کے حوالے سے خالد بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان معاملات کے ان پریشانیوں کا حل پیش کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجئے۔ میرا نام غلام رضا اطاری ہے، میں حافظ آباد سے بول رہا ہوں۔ میری شادی کو تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹا دیا، اس کے بعد بیٹی دی تھی، وہ دونوں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی، اس کے لیے استخارہ کروانا تھا، استخارہ کر کے بتاؤں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مشکل کو آسان فرمائے، اس پریشانی کو دور فرمائے، انشاءاللہ عز و جل۔ غلام رضا بھائی استخارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجئے۔ میرے گھر میں جھگڑا رہتا ہے، گھریلو کاروبار خراب ہوا ہے۔ میرا نام مجید خان ہے، والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ گھر میں جھگڑا، کاروبار بالکل ڈسٹرب ہے، منیر خان بھائی استخارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام بلال عتیق ہے، میں دیر نواب سے بول رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرے پورے جسم میں درد رہتا ہے اور خصوصاً دانتوں میں رہتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ بلال رفیق بھائی، جسم میں درد اور دانتوں میں تکلیف، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام امانت بٹ ہے، میری والدہ کا نام امیر جان ہے، اور میں نے یہ پوچھنا کہ مجھے بہت سی بیماریاں ہیں، یہ ذرا استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ بیماریاں ہیں یا کوئی میرے پہ کوئی اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، استخارہ کر کے دیکھتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میری امی کا نام مریم بی بی ہے، میرا بھائی کا نام ہاشم علی شاہ ہے، وہ اسپین جا رہا تھا، بائی روڈ 3 سال سے لاپتہ ہے، اس کا پتہ نہیں چلا، آپ برائے مہربانی فرما کر استخارہ نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گمشدہ بھائی کو
जल्द अल्लाह करे इनकी खबर मौसूल हो जाए। मज़ीद कॉल हो तो चला दीजिए। हाफिज मशहूद अली मेरा नाम है और मेरी वालदा का नाम है फरीदा खानम। तकरीबन 6 माह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मेडिकली तो सारे टेस्ट करवाए हैं, वो ठीक है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला है। मेहरबानी करके इस्तिखारा कर दें और रूहानी इलाज बता दें। पता चल जाए क्या नाम है इनका। हाफिज मशहूद नाम बताया इन्होंने, ठीक है। मज़ीद कॉल हो तो चला दीजिएगा। वालद का नाम जहीर अहमद, उसकी वालदा का नाम एमना बीबी। हमें इस्तिखारा कराना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं हो रहे, डॉक्टर से भी दुआ ली और ठीक नहीं हो रहे, बस इस्तिखारा करके बताएं। जहीर अहमद वालदा का नाम, अच्छा इस्तिखारा करके देख लेते हैं। जहीर भाई आपका होल्ड करें, मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद सईद, वालदा का नाम है अजीम खातून। मैं सऊदीया में जाना चाह रहा हूँ, क्या रुकावटें पैदा हो रही हैं, ये इस्तिखारा करके बता दें। सईद भाई अरब शरीफ जाना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह इस्तिखारा करके देख लेते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मैं मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरा काम पहले बहुत अच्छा था, लेकिन 2-3 महीने से काफ़ी डाउन हो गया है और चलता नहीं है काम, और मेरे ऊपर कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है। इमरान भाई काम डाउन हो गया, कर्जा बहुत हो गया, इस्तिखारा करके देख लेते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, जावेद इकबाल जी। अपनी वाइफ के बारे में पूछना था कि ये इनको अक्सर मगरिब के बाद है ना घबराहट सी पैदा हो जाती है और कंधे भारी होना शुरू हो जाते हैं, तो भारीपन हो जाती है, तो इस बारे में थोड़ा मैदे में भी तकलीफ रहती है इनकी और हड्डियों में भी बहुत तकलीफ रहती है। भाई असरता मगरिब अहलिया को घबराहट हो जाती है, कंधे भारी हो जाते हैं, मैदे में तकलीफ़ हो जाती है, इन सब का रूहानी इलाज आपको अर्ज़ कर देते हैं। अच्छा कई कॉल्स हो गई हैं। सबसे पहले नौमान खालिद भाई हैं, कारोबार में बेबरकती है इनका काम में दिल नहीं लगता और वालदाई बीमार है। 3 मसाइल इनके हो गए। मज़ीद ये कि ये जावेद भाई, इनकी मतलब ज़ौजा के हवाले से इन्होंने मसला बयान किया कि इनको घबराहट रहती है, कंधे भारी हो जाते हैं और मैदे की भी तकलीफ़ है। इनके रूहानी इलाज आप पता फरमा दीजिए इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह ताला वजहुल करीम से रिवायत है, सुल्तान मक्का मुकर्रमा, ताजदार मदीने मुनव्वरा, मकीन गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना बताऊं जिन्हें तुम मुसीबत के वक्त पढ़ लो। अर्ज़ किया, ज़रूर, इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मेरी जान कुर्बान। तमाम अच्छाइयाँ मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही सीखी हैं। इरशाद फरमाया, जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इस तरह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बस अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से जिन बलाओं को चाहेगा दूर फरमा देगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जब भी बीमारी, कर्जदारी, मुकद्दमाबाजी, दुश्मन की तरफ से ईज़ा रसानी, बेरोज़गारी या कोई सी भी आफत नागहानी आन पड़े, कोई चीज़ गुम हो जाए, किसी की बात सुनकर सदमा पहुँचे, कोई मारे, दिल दुख जाए, ठोकर लगे, गाड़ी ख़राब हो जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, अलगर्ज़ छोटी या बड़ी कोई सी भी परेशानी हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते रहने की आदत बना लीजिए। नीयत साफ़ होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मंजिल आसान होगी। कर्ज़े के सिलसिले में इस्लामी भाई की कॉल थी।
اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ماہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر قرضہ اتارنے کا وظیفہ بھی ہے، سماعت فرما لیجیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ دوبارہ سماعت فرما لیجیے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ یا اللہ عز و جل مجھے حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح شام 100 بار روزانہ اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیے۔ مروی ہوا کہ ایک مکاتب یعنی مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ حضرت مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں۔ اگر تم پر جبل سویر ایک پہاڑ کا نام ہے، جتنا دین یعنی قرض ہوگا اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے غلام رضا بھائی استخارہ ہوا، کوئی عملیات جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد آپ کے فوت شدہ بچوں کا نعم البدل عطا فرمائے۔ قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے اور اس پر آپ گھبرائیے نہیں۔ یہ کہ جس کے بچے مطلب بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے زبردست حدیث پاک میں بشارتیں ہیں، روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، ایسے بچے جو فوت ہو گئے تو بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور نیکیوں کے لیے ایک نیکی کے لیے لوگ پریشان ہوں گے، تو اس وقت یہ فوت شدہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ حکم ہوگا کہ تو بھی جنت میں داخل ہو جا اور اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جا۔ تو بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، اس کے لیے آپ کو میں ایک عمل بتاتا ہوں۔ آپ اور آپ کی اہلیہ کو چاہیے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعائے زکریہ، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 103 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ آپ دونوں ہر نماز کے بعد یہ دعا کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اولاد نصیب ہو جائے گی۔ غلام رضا بھائی کا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ منیر خان بھائی، کوئی گھر میں جادو جنات اثرات بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں مل رہا، آپ کے لیے ایک عمل میں عرض کرتا ہوں کہ بروز جمعہ بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر دم کر دیجئے، اور یہی نمک اپنے گھر کے کھانوں میں، سالن میں، چاول میں استعمال کیجئے۔ جو گھر کے افراد یہ کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل ان کے آپس میں محبت ہوگی، لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے۔ 1001 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا بلال رفیق بھائی، دانتوں میں درد، جسم میں تکلیف، آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو پڑھ کر اپنے وجود پر دم کر دیجئے، جسم کی جتنی درد ہے، جتنی تکلیفیں، سب سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ مزید امانت بھائی، کوئی عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ نظر بد اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، آپ نے بتایا بہت ساری بیماریوں سے
آپ دو چار ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہیے، کوئی اس کی تعداد مقرر نہیں، پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ ہاشم بھائی، آپ ہاشم یہ بھائی لاپتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد اپنے اہل خانہ سے ملا دے، تو ان کے لیے یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 233 پر یہ لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 233 پر یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ یہ عمل تا حصول مراد یہ کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل بھائی کی خیر خبر موصول ہو جائے گی۔ اس کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے، اور کہ بعد نماز عشاء 41 بار سورہ والضحیٰ مع بسم اللہ شریف کے پڑھ کر کھڑے ہو کر مکان کے 2 گوشوں میں اذان اور 2 گوشوں میں تکبیر کہہ کر بھائی کی واپسی کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل 1 ہفتے کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ مزید حافظ مشہود بھائی، آپ کے ساتھ نظر بد اور بیماری کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کامل عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرما دے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا سعید بھائی، عرب شریف جانا چاہ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ بھی کوئی عملیات جادو بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں مل رہا، استخارے میں قدرتی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، آپ عمل سماعت فرما لیجئے، روزانہ کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ کر بیرون ملک جانے میں جو رکاوٹیں ان کے دور ہو جانے کی دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جاوید بھائی، آپ نے زوجہ کے حوالے سے بیان کیا، گھبراہٹ رہتی ہے، بھاری پن رہتا ہے، اور ان کے معدے میں بھی تکلیف ہے، ان کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ گھبراہٹ ہو جب بھی تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیجئے۔ اچھا معدے میں تکلیف اور کندھوں پہ بھاری پن تو 3 روز تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم فرما دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ان کے جو معاملات ہیں بہتر ہو جائیں گے۔ سائیں بہنوں کی کالز ہیں، فوراً ان کا مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سائیں بہن عطیہ فیروز گھریلو ناچاکی وغیرہ کے معاملات ہیں، تو ان کے لیے یا ودودو اول آخر درود شریف کے ساتھ 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کریں، یہی نمک گھر میں استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ مرکز اولیاء لاہور سے اسلامی بہن لائبہ، گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، وظیفہ بتا دیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ 35 ٹائمز لکھ کر اس کو گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سائیں بہنیں سیالکوٹ سے گھر میں لڑائی جھگڑا بہت ہے، ان کے لیے یا ودودو والا عمل ہے، اول آخر درود شریف کا 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل، جو گھر کے جو لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں ختم ہو جائیں گے۔ پشاور کے علاقے سے سائیں بہن نے یہ کال کی ہے کہ جادو کے توڑ کا کوئی وظیفہ بتا دیں، تو آپ کو میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ آپ کو چاہیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت، یہ آپ حاصل فرما لیجئے۔ یہ اس کے لیے آپ چاہیں تو فیضان مدینہ جو ہے پشاور میں ہمارا، اس کا ایڈریس بھی سماعت فرمانے، فیضان مدینہ گلبرگ نمبر 1 النور اسٹریٹ صدر پشاور، یہاں پر مکتبۃ المدینہ کی شاخ موجود ہے، وہاں جا کر نیکی کی دعوت کتاب حاصل کر لیجئے۔ اس کے صفحہ نمبر 306 پر یہ جادو کے توڑ کا عمل لکھا ہوا ہے، یہ عمل کریں، انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ سائیں بہن رشتوں میں رکاوٹ ہے، بہت دن سے پریشان ہیں، تو رشتوں میں رکاوٹ دور ہو جائے اس کے لیے سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے روزانہ 41 مرتبہ 90 دن تک عشاء کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ رشتوں کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ عیسائی بہن نے اپنے بھائی کا مسئلہ لکھا ہے کہ بچپن میں ایک اینٹ لگی تھی سر پہ، غالباً سر پہ اس کے اینٹ لگی ہے اور سر میں بہت درد رہتا ہے، کوئی علاج کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ان کو چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ کر ٹوپی میں سی کر وہ ٹوپی ان کو سر میں پہنا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد سر سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ سردار آباد سے عیسائی بہن لکھتی ہے میری امی جی کو پھیپھڑوں کی بیماری ہے، ہر علاج کروا کے دیکھ لیا کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ان کے لیے بغور روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو روزانہ پلا دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پھیپھڑوں کے مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دوبارہ منگل کو، پھر جمعہ کو
اور پھر ہفتے کو انہی اوقات پہ یعنی عصر سے مغرب کے درمیان یہ ہمارا سلسلہ ہوا کرے گا۔ ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ عز و جل چلتے ہیں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی طرف۔ یا اللہ عز و جل جن جن اسلامی بھائیوں نے اور مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان فرمائے، اپنے مسائل بیان فرمائے، یا اللہ عز و جل ان کے تمام مسائل، بیماریاں، پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل جن کے بے روزگاری ان کی بے روزگاریاں دور فرما دے۔ یا اللہ جن کے بچھڑے انہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں منا دے۔ یا اللہ جن کے عزیز و اقارب لاپتہ ہو گئے، یا اللہ عز و جل جل انہیں اپنے اہل خانہ سے ملا دے۔ یا اللہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج بعد نماز عشاء تقریباً 9:30 بجے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل یہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوگا۔ اس مدنی مذاکرے میں اس کو ضرور آپ ملاحظہ فرمائیے۔ جو باب المدینہ والے ہیں ان کو تو چاہیے کہ یہ فیضان مدینہ آ جائیں اسلامی بھائی، اور یہاں بیٹھ کر مدنی چینل کا یہ سلسلہ جو مدنی مذاکرہ ہے یہ یہاں پر آ کر تشریف فرما ہو کر دیکھیں سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین کے بے شمار مدنی پھول، وہ علم جو بندہ کئی سالوں میں کتب بینی کے باوجود حاصل نہیں کر پاتا، وہ الحمدللہ ان مدنی مذاکروں میں حاصل ہو جاتا ہے۔ گویا یہ مدنی مذاکرے یہ علم دین حاصل کرنے کا ایک شارٹ کٹ ہے، تو اس میں شرکت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی حرص نصیب فرمائے، ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کا ذوق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ دنیا بھر سے سنتوں کی خدمات پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست رات 8:45 بجے چشم و قلب کو منور کر دینے والا سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ۔ رات 9:45 بجے تلاوت و نعت کے بعد نگران شورا مدہ ذلہ العالی سنت و بھرا بیان فرمائیں گے، اور جبکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قاری، حفاظ، تراویح پڑھانے والے، مسجد کمیٹیاں اور اس سے متعلقہ دیگر اسلامی بھائیوں سے براہ راست مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ بعد از مدنی مذاکرہ انگریزی زبان میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ رات 1:30 بجے خصوصی اسلامی بھائیوں کے موضوع پر مدنی مکالمہ مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف نماز کے احکام صفحہ 140 پر بحوالہ عالمگیری منقول ہے، جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دیجئے، یہاں تک کہ تلاوت بھی۔ اذان کو غور سے سنیے اور جواب دیجئے، اقامت میں بھی اسی طرح کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما
اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ والے جو اللہ سے ملا شعبان المعظم عرس مبارک حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الائمہ رئیس الفقہاء والمجتہدین سید العلماء والمحدثین حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بروز پیر 20 جمادی الاولیٰ 80 سن ہجری مطابق 4 اگست 699 سن عیسوی کو گہوارہ علم و فن کوفہ عراق میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ائمہ اربعہ میں سے سب سے بڑے امام ہیں۔ صحابہ کرام کے چشمہ صافی سے فیضیاب ہوئے، اکابر تابعین کے سامنے زانو تلمذ طے کیے، علم و حکمت میں کوئی آپ کا ہم پلہ، فقہ میں ہمسر نہ تھا، محدثین آپ پر رشک کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ میں ائمہ اہل بیت حضرت امام باقر، امام جعفر صادق اور علم و حکمت کے آفتاب حماد بن ابی سلمان رحمت اللہ تعالی علیہم کا نام نمایاں ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مقتدائے خلق، پیشوائے امت، علم کے آفتاب اور ہدایت کے مہتاب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات قیامت تک مرجع علماء و فقہا ہے۔ آپ کے شاگردوں کا شمار دشوار ہے۔ حضرت داؤد طائی، فضل بن عیاض، امام ابو یوسف، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں مسند ابی حنیفہ کو شہرت دوام حاصل ہے۔ امام الائمہ رئیس الفقہاء والمجتہدین سید العلماء والمحدثین حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 شعبان المعظم 150 سن ہجری میں وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک بغداد عراق میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔
खुशगुलू खुश इल्हान, कानों में रस घुलने वाली आवाजें, कारी हजरात, कुरान पाक को अपने सीने में महफूज रखने वाले हुफ्फाज, रमजानुल मुबारक में कुरान पाक सुनाने वाले, तरावीह पढ़ाने वाले हुफ्फाज, मस्जिद कमेटी के मुंतजिमीन और दीगर उमूर को सरंजाम देने वाली मस्जिद कमेटियां और इस जैसे दीगर मामला से ताल्लुक रखने वाले इस्लामी भाई जिन्हें दावत इस्लामी शरीयत मुताहरा के मुताबिक सीखने के लिए दे रही है सुनहरी मौका। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज रात 9:45 बजे तिलावत और नात के बाद निगरान शुरा मुद्दा जिल्हुल आली सुन्नत भरा बयान फरमाएंगे और जबकि शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानिये दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी नज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया, कारी, हुफ्फाज, तरावीह पढ़ाने वाले, मस्जिद कमेटियां और इससे मुताल्लिका दीगर इस्लामी भाइयों से मदनी मुज़ाकरा फरमाएंगे। आशिकाने रसूल बिलखुसूस इन तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले इस्लामी भाइयों से आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की मदनी इल्तिजा है। हफ्ते को कारी साहिबान का मदनी मुज़ाकरा है। कारी साहिबान, हुफ्फाज, तरावी पढ़ाने वाले, मस्जिद की कमेटी वाले और ये सारे जो मुत्तालिका इस्लामी भाई हैं। नीज ये मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर भी बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दीन इस्लाम जिसकी वुसअतों और बरकतों की रोशनियां बनिए नौ इंसानियत को कदम ब कदम लम्हा ब लम्हा शनासा करती हैं। हर उस बात, हर उस अमर से जो उसकी जिंदगी से मुताल्लिक है सब इयां कर दिया। ऐसे ही इस्लामी तालीमात में सभी महीने बाइस ताज़ीम व एहतराम हैं। अपनी अपनी जगह हर मदनी महीना अपने दिनों के पल पल में इबादात, इल्तिजाए शफाअत और कुर्बानी का दर्स लिए हुए है। लेकिन एक ऐसा भी महीना है जिसमें ये तमाम सिफात यकजा दिखाई देती हैं और आजिज़ी व इनकिसारी आशिकाने रसूल में खूब नजर आती है। काबिल रश्क बात यह है कि इस माह की आमद से कबल ही इसकी तैयारी में उश्शाक़े रमज़ान मशगूल हो जाते हैं। रमज़ान की आमद मरहबा, माह गुफ़रान की आमद मरहबा, माह सियाम की आमद मरहबा। आ गया रमज़ान है, आ गया रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा फिर आ गया रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा फिर आ गया रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। चंद ही लम्हों में तमाम मंजर तब्दील हो जाता है। कुछ ही देर गुजरती है कि इस्लामी भाइयों की एक बड़ी तादाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के हुजूर अपनी जबीं रखने की तमन्ना लिए मसाजिद की जानिब चल पड़ते हैं। हर इस्लामी भाई सफ़े ऊला में तकबीर ऊला के साथ नमाज की अदायगी का मुतमन्नी होता है। ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के घर में गुजारने की ख्वाहिश पैदा होती है। क़ियाम, रुकू और सजदे की वो लज्जत हासिल होती है कि इबादात से दूर रहने वाले भी इन अय्याम में बड़े एहतिमाम के साथ मसाजिद का रुख करते हैं। इस माह मुबारक का एक अहम तरीन खासा एतिकाफ भी है, जहां मुअतकिफीन इस्लामी भाई शब व रोज अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की इबादत और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत में मसरूफ रहते हुए इस माह अक़दस की बरकतों और रहमतों से मुस्तफीज होते हैं। दावत इस्लामी के बेशुमार ऐसे मराकिज़ हैं, मसाजिद हैं अपने, जिसमें माह रमज़ान का पूरा महीना हजारों इस्लामी भाई एतिकाफ करते हैं। पूरा महीना दुनिया की सारी रौनकें बाहर होती हैं, ये मस्जिद में अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला दावत इस्लामी के तहत खुश नसीब मुअतकिफीन जहां नमाज़े बाजमाअत, रोज़ा, तरावीह, तिलावत कुरान पाक, इशराक़ो चाश्त, अव्वाबीन, सलातुत तौबा, सलातुत तस्बीह और ज़िक्र दुरूद की सआदतें पाते हैं, वहीं इल्मे दीन के नूर से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करते और उस पर अमल करने का जज्बा भी पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला रोज़ाना मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला भी होता है, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानिये दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया
तरबियत फरमाते हैं। इन मदनी मुज़ाकरों के नतीजे में मुसलमान फ़राइज़, वाजिबात और मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर कारबंद होकर नेकी की दावत की धूमें मचाने में मसरूफ़ अमल हो जाते हैं और साथ साथ राह हक से भटके हुए राह रास्त पर आते गैर मुस्लिम मुसलमान भी हो जाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला इस्तिकामत बख्शे। ये हमारे 9 मुस्लिम इस्लामी भाई हैं आज दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। असलाफ के किरदार की अमली नज़ीर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मुश्कबार और इतरबार सोहबत के वो नादिर लम्हात के दीवाने अपनी बेताब नजरों बेरब्त धड़कते दिलों के साथ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की सोहबत से फैज़याब होते हैं। असर की नमाज से इफ्तार के वक्त तक मुअतकिफ रोजेदार इस्लामी भाई अपने रब अज़्ज़ व जल्ला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं, इल्तिजाएं और अपनी फरियादें पेश करते हैं और रो रो कर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। हकदार गुनाहगार हो दोज़ख कबिल यकीन हकदार मुझे न दे कुछ सजा या रब। हर आशिक़े रमजान शब कद्र का मुतलाशी होता है। इस रात आशिक़ाने माह रमजान इस मुबारक महीने को अलवदा भी कहते हैं। माह रमजान हमसे रुखसत चाहता। माह रमजान की आमद हमें खुशियों का सामान फराम करती है, जबकि माह रमजान की रुखसत दिलों को गमज़दा कर देती है। हसरता हसरता ऐ माह रमजान अलविदा। जब रमजान मेहरबान अपनी रहमत व मग़फ़िरत लुटा चुका होता है और अपने उशाक को जहन्नम से आजादी दिलवाने के आखिरी अय्याम में दाखिल होता जाता है, तो उशाके रमजान पर अजीब कैफियत तारी हो जाती है और हर आशिक अलवदा माह रमजान की सदाएं लगा रहा होता है कि देखने वालों को भी रोना आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारी आयतें सीखी, नमाजों की पाबंदी हो गई। इंशाल्लाह काफले की भी नियत करी। दो कब कैसे बर्दाश्त हो गया बुरचे से रमजान जुदाई बुरचे से जुदाई। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 5 टाइम ताजुद पढ़ेंगे, इशातुल चाश पढ़ेंगे। गुनाहों से तौबा की, पहले बहुत गुनाह करता था। हमारा दोस्तों हमारा महबूब हमें छोड़ के चला गया। माह रमजान को अलविदा कहने के बाद कसीर मुअतकिफीन इस्लामी भाई चांद रात ही से 12 माह 30 दिन 12 दिन और 3-3 दिन के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बनकर शहर शहर गांव गांव करिया करिया जाकर नेकी की दावत की धूमें मचाने में मसरूफ़ अमल हो जाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी नियत फरमाएं कि अपने इलाके अपने शहर में इज्तिमाई एतिकाफ की सआदत पाकर अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। एक
نیا رشتہ پانے والی بہو کو کیسا ہونا چاہیے؟ شروع بچپن میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب وہ اتنی سی چھوٹی سی بیٹی ہوتی ہے 12 13 14 سال کی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو ٹینشن تھوڑا سا شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے. اب تک یہ شفقت و محبت لیتی رہی ہے، اب اس کا دینے کا وقت آیا ہے. آپ کرو اس کی ماں کی غیبت، آپ کرو اس کے بھائی کی غیبت، اب اس کے دل میں آپ صحیح صحیح بتائیں آپ کا عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا کہاں سے بیٹھے. عورت کو کوئی مقام نہیں تھا، کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی عزت نہیں. اس اسلام کے نام پر اپنی نفس، اپنی خواہشات اور اپنی سوچوں کو قربان کر دو. خلاص. عورت تو فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال اور سامان کی حفاظت کرے. آپ یہ چاہو کہ میرا شوہر میرے انڈر میں رہے، میرا شوہر دب کر رہے، میں جو بولوں یوں کرے، میں ہوں کہوں تو شوہر ہوں ہو جائے، میں آنکھیں دکھاؤں تو شوہر کی آنکھیں نیچے ہو جائیں. اگر یہ ہے تو ڈرو اس چیز سے کہ شوہر تمہارے شر سے ڈر رہا ہے. غیر محرم تک آپ کی آواز نہیں جائے کہ یہ بھی اسلام کا حکم ہے. کوئی باپ نہیں چاہتا، کوئی ماں ایسے نہیں چاہے گی کہ بیٹی گھر اجاڑ کر واپس آ جائے. کانسٹیٹیوشن آف اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ انڈر سپرویژن ہسبینڈ. شریف عورت کیسے بولے گی یار؟ وہ تو چپ رہے گی، وہ تو اس کا کفر مدینہ ہوگا. بس کفر مدینہ. ڈرو خدا سے. عورتوں خدا سے ڈرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. ہونائی بے سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افخم، سراج امت فقیہ افخم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، ہے ان کی کنیت پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ تو بے مثال